بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فصل ثانی میں ہماری گفتگو الفاظ مطلق کے بارے میں ہو رہی تھی، تو آج ہم انشاءاللہ الفاظ مطلق میں سے کچھ مزید الفاظ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ علم جنس ہے۔ ایک تو اسم جنس ہے، ایک ہے علم جنس۔ لغت عرب میں کچھ اسماء ایسے ہیں جو اسماء اجناس کے مترادف ہے۔ مترادف کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم معنی ہے، یعنی دونوں کا معنی ایک جیسے، معنی میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن الفاظ مختلف ہے، لیکن ان کے ساتھ اسماء معرفہ والا معاملہ کیا جاتا ہے۔ مثلا وہ مبتدا واقع ہو سکتے ہیں، جبکہ اسماء اجناس کے ساتھ نکرہ والا معاملہ کیا جاتا ہے۔ ہم نے سابقہ جو درس میں کہا تھا، اس میں جنس کے بارے میں ہماری گفتگو ہوئی تھی، تو اس میں جنس جو ہے اس کے ساتھ نکرہ والا معاملہ کیا جاتا ہے، اور اس میں جنس کبھی بھی جو ہے اس کو ہم بغیر کسی اور چیز کے اضافے کے اس کو ہم مبتدا قرار نہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن جو علم جنس ہے، اگرچہ معنی میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم معرفہ والا جو معاملہ کرتے ہیں اور اس کو مبتدا ہم قرار دے سکتے ہیں۔ اب اس کی مزید توضیح کی ضرورت ہے۔ مثلا اسد اور اسامہ، یہ دونوں شعر کے لیے واضح ہو، یہ دونوں جو الفاظ ہیں اسد اور اسامہ، دونوں کے دونوں کا معنی ایک ہے، اسی شعر کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ثعلب و ثعالہ اسی طرح ہی ہے، لیکن فرق ان دونوں میں کیا ہے؟ لیکن اسامہ علم جنس ہے، لہٰذا مبتدا واقع ہو سکتا ہے، جبکہ اسد اسم جنس ہے، لہٰذا نکرہ ہے، اس کو آپ کبھی معرفہ قرار نہیں دے سکتے۔ المعرف باللام والالف۔ اب جو ہے الفاظ مطلق میں سے ایک یہ ہے کہ وہ معرفہ جس پر الف لام داخل ہو چکا ہو۔ جب الف لام اگر اس پہ داخل ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں اس کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا وسیع ہو جاتا ہے۔ یعنی دائرہ وسیع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بہت سارے افراد میں سے، بہت سارے مصادیق میں سے کسی ایک کو بھی اگر ہم وجہ لاتے ہیں تب بھی حکم شرعی پر عمل ہو سکتا ہے، اس کا امتثال جو ہے متحقق ہو سکتا ہے۔ لیکن لام کی جو ہے بہت ساری قسمیں موجود ہے، ان میں سے ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ وہ قسمیں کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے لام جنس ہے۔ اب جو لام جنس ہے اس کی کیا تعریف ہے؟ وہ الف لام جو ہے یا لام کہہ دیں، اس سے مراد یعنی وہ لام ہے جس کے مدخول سے مراد فقط جنس ہو اور افراد کا اعتبار نہ ہو۔ یعنی کیا؟ ایسا لام جس میں جنس کو معتبر قرار دیا گیا ہو، اس جنس میں موجود افراد کی جو انڈیویجول جو کریکٹرسٹکس ہے، اس کی انفرادی خصوصیات ہے، وہ پیش نظر نہ ہو، صرف جنس کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مثلا اگر کوئی کہہ دے کہ الرجل خیر من المرأة، مثلا اگر مرد بہتر ہے عورت سے، یا کہہ دیں المرأة خیر من الرجل، کہ خیرۃ من الرجل جو ہے عورت بہتر ہے مرد سے، تو ہم جو بھی جملہ کہیں یہاں پر جنس سے مرد کو ہم نے جنس سے عورت پر اس کو کیا دیا ہے؟ اس کو فوقیت دی ہے۔ جنس سے عورت پر ہم نے جنس سے مرد کو فوقیت دی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی جو ہے جنس سے عورت کو جنس سے مرد پر اگر فوقیت دے دے تو بھی اسی طرح ہی ہے۔ یہاں پر کیا جنس کو دیکھا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جنس سے مرد جنس سے عورت سے بہتر ہے، یا کھجور جو ہے وہ تمرۃ خیر من الجرادہ اگر کوئی کہہ دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہاں پر مرد اگر جنس سے مرد اگر بہتر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اس کے تمام تر مصادیق، خواتین کے تمام تر مصادیق سے وہ بہتر ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جنس ایز جنس ہم دیکھتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ صحیح ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے وہ ہے لام استغراق۔ لام استغراق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لام استغراق سے مراد وہ لام ہے کہ جو جس کے مدخول سے مراد اس کے تمام تر مصادیق ہو۔ دیکھیں پہلی صورت میں لام جنس میں فوکس جو ہے صرف جنس پر ہی، صرف اس کے جو ہے جنس پر ہی ہم فوکس کرتے تھے، لیکن لام استغراق میں جنس سے کراس کر کے افراد تک جو ہے یہ حکم جو ہے وہ سرایت کرتا ہے۔ اس جنس کے جتنے بھی مصادیق اس جنس کے موجود ہیں، جتنے بھی افراد اس جنس میں شامل ہے، وہ سب کے سب جو اس میں شامل ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں آیت کریمہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر،
یہاں پر انسان سے مراد نوع انسان، وہ حیوان ناطق مقصود نہیں ہے، تمام تر انسان، یعنی افراد انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چار جو ہے افراد کو یہاں سے خارج کرتے ہیں کہ ان چار افراد جو نوع مردم ہے، ان کے علاوہ باقی سب کو کیا کہا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. سب کے سب جو ہے نقصان میں ہے. بس یہاں نقصان میں افراد ہوتے ہیں، اس کا جنس جو ہے وہ نقصان میں ہم اس کو قرار نہیں دے سکتے. اس کے بعد جو ہے لام استغراق، وہی جو استغراق کی جو ہم نے بات کی ہے، استغراق کے افراد ہے اور بعض اوقات استغراق کے خصائص ہے. استغراق کے افراد کا مطلب یہ ہے کہ اس جنس کے تمام تر افراد اگر مقصود ہوں، جیسے کہ اس آیت کریمہ میں ہے. اسی طرح افراد خصائص کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی ایک شے کی کتنی جو خصوصیات ہے، کوالٹیز ہے، اگر تمام تر جو ہے کوالٹیز کو اگر پیش نظر رکھیں تو اس کو استغراق خصائص سے اس کو تعبیر کی جاتی ہے. اب تیسری جو قسم ہے وہ ہے لام عہد ہے. لام عہد، لام عہد کی بھی چند قسمیں موجود ہے. عہد ذہنی ہے، عہد ذکری ہے اور عہد حضوری ہے. اب جو ہے یہاں پر وہ جو لام عہد ذہنی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ الف لام ہے یا وہ لام ہے جس کے مدخول سے مراد کوئی غیر معین فرد ہو. یعنی کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں کوئی ایک چیز موجود ہے، اس میں سے بہت سارے ہو سکتے ہیں لیکن کوئی معین ہے، کلیئرلی آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے، اس کو واضح اور بیان نہیں کر سکتے. اگر وہ ہو، جیسے کہ مثلا اخاف ان یاکلہ الذئب، حضرت اخاف ان یاکلہ الذئب، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا جب آپ کے جو بیٹوں نے کہا حضرت یوسف کو اپنے ساتھ بھیجنے کے لیے، تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے خوف آتا ہے کہیں بھیڑیے ان کو نہ کھائیں. اب دے یہاں پر جو عہد جو اس میں موجود ہے الذئب میں جو الف لام ہے، اس کو الف لام ہے عہد ذہنی کہا جاتا ہے. وہ خاص کوئی بیڑیا نہیں ہے کہ فرض کریں ہزاروں بیڑیے کے جو ہے افراد ہو سکتے ہیں، کوئی خاص نومینیٹ کر کے اے بی سی ڈی مثلا میں سے کوئی ایک، وہ تو نہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے لام کی قسموں میں سے ایک لام کیا ہے؟ عہد ذکری ہے، جو کسی کوئی چیز پہ اگر پہلے ذکر ہو چکی ہو اور بعد میں اگر ہم وہ لام جو ہے اس پر دوبارہ اس پر ایڈ کریں. مثال کے طور پر فعصى فرعون الرسول، تو یہاں پر کیا ہے؟ فرعون نے اس رسول، اس نمائندہ الہی کی مخالفت کی. تو یہاں پر فرعون نے جس نبی کی مخالفت کی ہے، جس نمائندہ الہی کی مخالفت کی ہے، جس رسول کی مخالفت کی ہے، وہ کیا؟ وہ مشخص ہے، معین ہے اور اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بلکہ وہ ہر کیا ہے؟ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی مقصود ہے. تو یہاں پر جو لفظ آیا ہوا ہے فعصى فرعون الرسول، جس میں جو الف لام ہے، اس الف لام کو کہا جاتا ہے عہد ذکری کہا جاتا ہے. یعنی وہ ذہنی طور پر وہ اس کا جو ہے مرجع کہہ دیں یا اس کے جو فرد ہے وہ ذہن میں پہلے سے مشخص اور معین ہے. اور لام کی ایک قسم کیا ہے کہ اس کو عہد حضوری کہا جاتا ہے. عہد حضوری کہا جاتا ہے. عہد حضوری سے مراد جو ہے وہ لام ہے جس کے مدخول سے وہ فرد مراد ہو جو حاضر ہو، جو مشخص ہو، جو معین ہو اور جو سامنے موجود ہو. جیسا کہ آیت کریمہ آیہ اکمال میں الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا جو دین ہے اس کو معین، اس کو کیا کرے؟ مکمل کر دیا. تو یہاں الیوم میں جو الف لام ہے، وہ الیوم میں وہ مشخص ہے. دن سے مراد کوئی بھی دن نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ غدیر کا وہ عظیم دن ہے جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کے جو مجمع ہے اس میں، ہزاروں اصحاب کے مجمع میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر دیا، اور بلند کرنے کے بعد آپ نے علی کو اپنا جانشین اور اپنا نمائندہ آپ نے ایک اعلان کر دیا. اور جیسے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ جو آیت اتری ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ. تو تمام اصحاب نے حضرت علی علیہ السلام کو مبارکبادی دینے کا یہ سلسلہ شروع کیا، اور تمام اصحاب آئے اور آپ کو مبارکباد دیتے رہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ الیوم میں جو الف لام ہے، اس الف لام کو کہا جاتا ہے الف لام عہد حضوری، یعنی ایک
ایسا الف لام کہ جو جس پہ داخل ہوا ہے، جو اس کے جو مدخول ہے وہ مدخول حاضر ہو، سامنے موجود ہو، اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، اس لام کو کہتے ہیں لام عہد حضوری۔ بس یہاں پر لام کی مختلف 6 قسمیں بن گئی کہ ان میں سے صرف لام سے مراد لام جنس سے باقی مقصود نہیں ہے۔ لیکن ابھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی الفاظ مطلق میں سے۔ اب ایک سوال جو آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ لام کی ان قسموں میں سے کون سی قسم ہے کہ جو ہم مطلق میں شامل کرتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں میں سے فقط ایک لام ہے، ایک لام۔ وہ کون سا لام ہے؟ وہ لام جنس ہے۔ وہ لام جنس کو ہم مطلق میں شمار کرتے ہیں، باقی لام جو ہے وہ ہماری بحث سے خارج ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی طرف۔ عالم جنس اور اسم جنس میں فرق واضح کریں، لام کی کتنے قسمیں بیان کی گئی ہے بیان کریں، اور استغراق کے افراد اور استغراق کے خصائص میں موجود فرق کو بذکر مثال بیان کریں۔ لاسٹ کوشچن ہے لام عہد ذکری کی کوئی مثال ذکر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔